حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر درس قرآن کی اس نشست میں شریک ہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو تلقین کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کو بڑے مرتبوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک ہستی حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بھی ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ رتبوں سے، بے پناہ درجات سے نوازا ہے۔ آپ کی مثل اس امت کے تمام اولیاء میں ایسے ہی ہے جیسا کہ سرورِ دو عالم علیہ السلام کا مقام و رتبہ دیگر تمام نبیوں کے درمیان، یعنی جس طرح حضور اکرم علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ تمام اولیاء میں سب سے افضل ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اور آپ نام لیوا ہیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کے، 11ویں مناتے بھی ہیں، 11ویں کے نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، اس کا لنگر بھی کھاتے ہیں، تو ہم ایک طریقے سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ سے۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ جس سے محبت کی جائے اس کی سیرت اور اس کے کردار سے آشنائی ہونا ضروری ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، کیونکہ بغیر کسی وجہ کے تو صرف نام سن کر تو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اس کا کچھ کردار بھی پتہ ہو، اس کی کچھ خوبیاں بھی پتہ ہو، اس کی سیرت بھی پتہ ہو کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، تبھی جا کر محبت مکمل ہوتی۔ ورنہ نام سے عقیدت تو ایک ایسی عقیدت کہلاتی ہے کہ جو اندھی سمجھی جاتی ہے، جس میں آپ سامنے والے کو جانتے نہیں، صرف اس کا نام سنا ہے تو اسے محبت ہے۔ اب سامنے والا نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، چور ہے، ولی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے اندھی محبت اور اندھی عقیدت کے بجائے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ حضور غوث اعظم کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی سیرت اور کردار کو سنا جائے، تاکہ جب وہ سیرت و کردار سامنے ہوگا، جب ان کی تمام تر ان کی ذات کا پورا ایک پیکر ہمارے سامنے ہوگا، ان کی خوبیاں ہمارے سامنے ہوں گی، تب جب ہم محبت کا دعویٰ کریں گے تو وہ دعویٰ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ پھر ان کی خوبیاں دیکھ کر ان سے محبت ہوگی۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے ہمارے لیے بہت سی تعلیمات بھی چھوڑی ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے صرف پیر مریدی چھوڑی ہو، ایسا نہیں کہ آپ نے صرف اپنے پیچھے اپنی کرامات کا ذکر چھوڑا ہو، انہوں نے اپنے پیچھے ہمارے لیے اور بہت کچھ چھوڑا، ایک ایسی چیز کے جس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کو ماننا اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کا لانا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم 11ویں مناتے ہیں، اگر ہم حضور غوث اعظم کا عرس مناتے ہیں، تو ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم پھر ان تمام چیزوں کے تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں آپ کا پالا ہزاروں قسم کے ایسے لوگوں سے پڑا ہوگا کہ جنہوں نے اپنے آپ کے ولی ہونے کا اعلان کیا ہوگا، جنہوں نے کہا ہوگا کہ میں پیر ہوں، جن کے چند ایک چیلوں نے کہا ہوگا کہ ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں۔ ایسے ہزاروں قسم کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن پھر ان کا کردار جب آپ ان کا نام سن کے ان سے بیعت ہو جاتے ہیں نا، جب ان کا نام سن کے، ان کے چیلوں کی ان کے بارے میں باتیں سن کے، ان کے حواریوں کی ان کے بارے میں ان کی کرامات سن کر، جب صرف سنی سنائی باتوں پر جب یقین کر کے متاثر ہو کر ان کے ہاتھوں پر جب بیعت کر لیتے ہیں، اور بعد میں جب ان کا کردار سامنے آتا ہے کہ کبھی وہ کسی خاتون کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں،
کبھی کہیں کسی محفل میں وہ میوزیکل ڈانسر کی طرح ڈانس کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے پاس اپنے مریدین و معتقدین کی خواتین اور ان کے روپے، ان کی عزت، ان پر ہاتھ صاف کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمارے دل میں ان کا جو امیج ہوتا ہے وہ تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، وہ تو ٹوٹ کر بکھرنا ہے ہی، لازمی بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پھر ہم تمام تر علماء کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سارا مولوی